ایران کے آسمان پر اپنی برتری کا دعویٰ کرتا ہوا ایک امریکن فائٹر جیٹ F-15E اسٹرائک ایگل اپنے مشن کے تکمیل کے قریب تھا جب اچانک اسے کسی انجان چیز نے ہٹ کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس یہ ایڈوانس فائٹر جیٹ ایرانی ریڈار سسٹم سے کیسے نہ بچ سکا؟ اس کا جواب ہم آگے چل کر دیں گے، مگر پہلے بات کرتے ہیں ان 48 گھنٹوں کی جو زندگی اور موت کے درمیان میں گزرے۔ امپیکٹ کے بعد پائلٹس کے پاس ایک ہی آپشن تھا، امیڈیٹ ایجیکشن، مگر یہ ایرانی سرزمین تھی جہاں پر اترنے کا مطلب ہے گرفتاری یا پھر موت۔ اسی خطرے کے ساتھ دونوں پائلٹس نے ایرانی پہاڑی علاقے میں لینڈنگ کی اور یہیں سے شروع ہوا وہ سفر جو رونگٹے کھڑے کرنے والا۔ ایک طرف ایران انہیں زندہ پکڑ کر اپنی وار ٹرافی بنانا چاہتا تھا، تو دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ مناظر سیاسی خودکشی ثابت ہو سکتے تھے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر پائلٹس ہیں کہاں، اور اس کا آدھا جواب جلد ہی مل گیا جب ایک پائلٹ نے امریکی کمانڈ سے رابطہ کر کے اپنی لوکیشن شیئر کی اور جلد ہی اسے ریسکیو کر لیا گیا۔ مگر دوسرا پائلٹ جو فائٹر جیٹ کے ریڈار سینسرز اور ویپن سسٹم کا ذمہ دار تھا وہ ابھی بھی لاپتہ تھا۔ یہ خاموشی 24 گھنٹے بعد ٹوٹی جب پائلٹ کا ایک میسج امریکی کمانڈ کو موصول ہوا۔ اس میں اس نے کہا تھا گاڈ از گڈ۔ پائلٹ زندہ تھا مگر زخمی۔ یہ 24 گھنٹے اس نے ایرانی پہاڑوں اور غاروں میں گزارے تھے۔ اس کے پاس ایک پسٹل، ایک ٹارچ اور ایک کمیونیکیشن ڈیوائس تھی، مگر ایرانی حکام کے ہاتھوں پکڑے جانے کے خوف سے اس نے اپنی ٹارچ مسلسل نہیں جلائی۔ ایک مرحلے پر یہ گمشدہ پائلٹ تقریباً 7000 فٹ اونچے ایرانی پہاڑ پر بھی چڑھ گیا تاکہ کسی طرح امریکہ میں موجود اپنے کمانڈ سینٹر سے رابطہ کر سکے۔ ادھر ایران کو بھی امریکی میڈیا لیکس کے ذریعے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ ایک پائلٹ ابھی بھی ایرانی سرزمین پر موجود ہے، اور یہی دیکھتے ہوئے ایران نے تقریباً $60,000 انعام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد مقامی لوگ بھی اس تلاش میں لگ گئے۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی ڈسیپشن شروع کی۔ فیک ریسکیو سینیریوز کریٹ کیے گئے تاکہ ایرانی حکام کو دھوکہ دیا جا سکے۔ پینٹاگون نے کئی 100 امریکی اسپیشل فورسز کے کمانڈوز اور نیوی سیل کے اہلکاروں کو اس علاقے میں ڈپلوائے کیا۔ اس کے لیے درجنوں جہاز اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا، جس کے ذریعے سے ان ٹیمز کو متعلقہ جگہ پر پہنچایا گیا، جہاں جا کے انہوں نے ایرانی حکام کو انگیج کرنا شروع کیا۔ مگر ان کی پوری کوشش تھی کہ ایرانی فورسز سے براہ راست ٹکراؤ نہ ہو، اور اسی دوران پائلٹ کی پن پوائنٹ لوکیشن کنفرم ہو گئی۔ اس کے بعد نیوی سیلز کی ٹیم نے نیچے اتر کر پائلٹ کو ریسکیو کیا اور اسے پیچھے موجود 2 جہازوں کی طرف لے گئے۔ مگر اس کہانی میں ایک ٹوسٹ اور ہے۔ جیسے ہی نیوی سیلز کی ٹیم پائلٹ کو لے کر اپنے 2 جہازوں کے پاس پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جہاز اڑنے کے قابل نہیں ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ جہاز اڑنے کے قابل اس لیے نہیں رہے کیونکہ وہاں ریت کا طوفان بن گیا تھا، جس کے باعث جہاز اڑ نہ سکے، جبکہ ایرانی حکام کا دعویٰ اس کے برعکس ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ جہاز تباہ کیے ہیں۔ اس افراتفری کے دوران 3 مزید جہاز اس مقام پر پہنچے جہاں سے نیوی سیلز اور پائلٹ کو لے کر یہ جہاز کویت پہنچے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیچھے رہ جانے والے جہازوں کو انہوں نے خود تباہ کیا تھا تاکہ ان سے کوئی اہم معلومات حاصل نہ کی جا سکے۔ مگر ایک سوال جو شروع میں آیا تھا وہ ابھی بھی باقی ہے کہ ایران نے ایک ایسے جہاز کو جس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تھی جو ریڈار پر بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، آخر اس کو کیسے مار گرایا؟ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے کسی نئی ڈیفنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس جہاز کو مار گرایا ہے، جبکہ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل جہاز بھی ریڈارز پر کہیں نہ کہیں ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ایران نے روسی ساختہ S-300 یا پھر S-400 ڈیفنس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایک چیز جو نہیں چھپا سکتا یہ 5th جنریشن جہاز وہ یہ ہے کہ ریڈیشن بے شک نہ جانے دے، اپنے ویپنز بھی اس کے انسائیڈ ہوتے ہیں، بیلی کے اندر ہوتے ہیں، اس کا ایکسٹرنل فیول ٹینک بھی باہر نہیں لٹکے ہوتے جیسے عام فائٹر جہازوں میں ہوتے تاکہ ریڈیشن نہ رکے۔ جو چیز یہ نہیں چھپا سکتا وہ ہے انجن اس کا، کہ جب ہیٹ نکلے گی اس کو IR ریڈیشن کہتے ہیں، انفرا ریڈ جو اپنے ہیٹ نکالتا ہے اس کو تو آپ نہیں روک سکتے کیونکہ انجن نے تو چلنا ہے۔ تو پاسبلی ایران کیا کر رہا ہے جو ابھی تک میں ڈھونڈ پایا ہوں، انہوں نے ایک P167
एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बनाया है अच्छा। जो ड्रोन की शक्ल में कॉम्बिनेशन से बनाया, जिसका मतलब है ये लॉइटर करता रहता है, हवा में घूमता रहता है। इसकी फ्यूल की कैपेसिटी कम रखी है उन्होंने, और सिर्फ ये एंटी रेडिएशन को पिक करता है, यानी IR सिग्नेचर पिक करता है। जब वो हीट का कंट्रास्ट पिक कर लेता है तो वो नीचे रिपोर्ट करता है कि मुझे यहाँ से ये अप्रोक्सीमेट लोकेशन है जहाँ से मुझे हीट सोर्स मिला है। फिर यहाँ से और मिसाइल अप्रोक्सीमेटली उस लोकेशन पर ये एंटी जो मिसाइल है एयरक्राफ्ट यहाँ से एक और लॉन्च किया जाता है जो ईरान कर रहा है पॉसिबली, जिसकी वजह से उस जहाज को वार्निंग नहीं मिलती, क्योंकि वो तो जा ही IR सिग्नेचर के पीछे रहा है, यानी जो हीट निकल रही है उसके पीछे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं कि 4 इनको बैटरीज मिल गई हैं S-400 की। अब और आसान कर देता हूं, ये S-400 जो डिजिट है, इसका मतलब ये है कि ये जहाज तकरीबन 200 आने वाले टारगेट्स को एट वन टाइम ट्रैक करता है। अच्छा। और तकरीबन 30 से 35 टारगेट्स को लॉक कर लेता है साइमल्टेनियसली। और S-400 का मतलब ये है कि 600 किलोमीटर पे ये लॉक कर लेता है। 400 का मतलब है कि 400 किलोमीटर पे ये आने नहीं देता उससे नजदीक इसको। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।